جی السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے سچی محبت کرنے والے مرد کی 8 نشانیاں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کا بے حد شکریہ، آپ لوگوں کی محبتوں کا کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کیا۔ آپ ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی اسی محبت کی وجہ سے اب ہمارا کنٹینٹ نہ صرف پاکستان میں دیکھا جاتا ہے بلکہ پاکستان سے باہر بھی جتنے بھی لوگ اردو سمجھنے والے ہیں وہ ہمارے کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے الحمدللہ میں درجن سے زیادہ ممالک میں اپنی سروسز دے چکا ہوں اور الحمدللہ مجھے اس کا بہت اچھا رزلٹ مل رہا ہے، بڑا اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے، لوگوں کی دعائیں مل رہی ہیں۔ تو مجھے اس سے زیادہ میرے لیے کوئی خوشی نہیں ہے کہ میرے الفاظ کی وجہ سے، میری ویڈیوز کی وجہ سے کسی کی زندگی آسان ہو جائے، کسی کی زندگی کا کوئی رخ بدل جائے، کسی کی زندگی میں سکون آ جائے، تو میرا خیال ہے کہ میری سب سے بڑی کمائی یہی ہے۔ اب میں آپ کو اس ویڈیو کے بیک گراؤنڈ کی طرف تھوڑا لے کر جاتا ہوں کہ آیا اس ویڈیو کو بنانے کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا تو انہوں نے مجھے اپنی سٹوری سنائی، تو وہ کہنے لگیں کہ سر میں میرڈ ہوں اور میرے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے مجھے سب کچھ پرووائڈ کیا ہوا تھا، گھر تھا، کھانے کو دیتے تھے، پاکٹ منی دیتے تھے، میرے بچے ہو گئے، لیکن ایک چیز کی کمی تھی میرے ہسبینڈ میں، وہ مجھے کیئر نہیں دیتے تھے، ایموشنلی مجھے سپورٹ نہیں کرتے تھے۔ تو اچانک میری زندگی میں ایک ایسا انسان آیا جس نے مجھے ایموشنلی سپورٹ دینا شروع کیا، اور میں اس کے ساتھ اتنی زیادہ اٹیچ ہو گئی، اس کی محبت میں اتنی زیادہ پاگل ہو گئی کہ اس نے مجھے یہ میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ میرج کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ تمہیں اپنے ہسبینڈ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ جہاں ان کے ہسبینڈ کا گھر تھا وہاں پر اس بندے کا جانا تھوڑا مشکل تھا، تو جو اس خاتون کی والدہ کا گھر تھا وہاں وہ بآسانی پہنچ سکتا تھا۔ تو اس نے کہا ہے کہ تم اپنے ہسبینڈ سے ڈیورس لو اور اپنی مدر کے گھر آؤ، تو ہم ادھر ہی ملتے رہیں گے، ہماری بات چیت بھی ہوتی رہے گی، تو جیسے ہی آپ کی عدت کے دن ختم ہوں گے تو میں دوبارہ آپ کے ساتھ نکاح کروں گا، میں آپ کے ساتھ شادی کروں گا۔ اب وہ کہتی ہے کہ کچھ عرصہ تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ہسبینڈ کو نہ چھوڑوں، لیکن آخر اس کی محبت جو ہے وہ کامیاب ہو گئی، اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو اتنا زیادہ ٹیز کیا، اتنا زیادہ تنگ کیا کہ میں نے گھر کو ہمیشہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جب گھر آتے تھے لڑائی، جب گھر آتے تھے لڑائی، میں نے ان کو اتنا مجبور کیا کہ بالآخر انہوں نے مجبور ہو کر مجھے ڈیورس دے دی۔ حالانکہ اگر انہوں نے بڑی کوشش کی مجھے منانے کی، ایفرٹ کی، لیکن چونکہ مجھے اس دوسرے انسان کی محبت وہ سر پر سوار تھی، تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے پرانے ہسبینڈ سے کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑانی ہے اور اس بندے کے ساتھ میں نے میرج کرنی ہے۔ اب یہ اس کے بقول کہ سر ہمارا تقریباً 5 سال کا ریلیشن شپ تھا، اب یہ 5 سالوں میں کچھ چند مہینے جو شروع کے دن تھے وہ تو صرف باتیں ہی تھیں۔ اب اس کے بعد اس بندے نے مجھے یہ بولا کہ میں آپ کو اپنی زندگی میں اپناؤں گا، آپ میری وائف بنو گی، لہٰذا جب تک ہماری میرج نہیں ہو جاتی، جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی، ہم ہسبینڈ اور وائف والا ریلیشن شپ قائم کریں گے۔ تو میں نے اس کی بات مان لی، پہلے تھوڑا انکار کیا تو اس نے کہا ہے کہ پھر ایسے تو نہیں چلے گا۔ مجھے ڈر تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ بول رہا ہے تو ان فیوچر اس نے مجھے اپنانا ہے تو میں اس کے ساتھ یہ ریلیشن شپ قائم کر لیتی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ سر مجھے 5 سال اس آدمی نے نا یوز کیا۔ اب 5 سالوں میں ساری ہماری برادری کو، سارے ہمارے رشتہ داروں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اس لڑکی کی زندگی میں یہ انسان آیا جس کی وجہ سے اس نے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑا، کیونکہ وہ سر عام میرے گھر آتا تھا، میری والدہ کے گھر۔ اب مجھے لوگوں کی باتیں، لوگوں کی تانے وہ بڑے تکلیف دینے لگے۔
آخر کار میں اتنی تنگ آ گئی کہ میں نے اس بندے کو مجبور کیا کہ تم میرے ساتھ نکاح کرو، ادروائز میرے قریب نہ ہو۔ تو پہلے وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بناتا رہا کہ میں اپنی فیملی کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے تھوڑی ابھی فائنینشلی لاس ہو رہا ہے، میں تھوڑا سا سٹیبل ہو جاؤں، یہ بزنس یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں۔ آخر میں نے اس بندے کو مطلب اسی بات کی رٹ لگا لی۔ میں نے کہا کہ نہیں، تم نے میرے ساتھ میرج کرنی ہی کرنی ہے، مجھے یہاں پر لوگ بیٹھنے نہیں دیتے۔ اور میں نے اس کے آگے رونا شروع کر دیا، میں نے اس کے آگے پاؤں پکڑ لیے، میں نے اس کے سامنے قرآن اٹھا لیا، ہر پیر فقیر کا واسطہ میں نے اس بندے کو دیا۔ میں نے کہا کہ تم میرے ساتھ میرج کر لو، اس کے بعد جو کچھ تم کہو گے، جدھر چاہو گے، میں ویسا کرنے کو تیار ہوں، لیکن تم ایک دفعہ اگر میرج نہیں کرتے تو کم از کم نکاح کر لو، مجھے پتہ چل جائے کہ تم میرے ہسبینڈ ہو، اور یہ جو لوگوں کی باتیں ہیں نا، ان سے میری جان چھوٹ جائے۔ اب میری اس پرابلم کی وجہ سے میرے بچے وہ متاثر ہو رہے تھے، میری جو والدہ تھی ان کی حالت بہت پہلے سے خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ لیکن اب اس بندے نے یہ بولا ہے کہ آپ میرے ساتھ نا یہ نکاح والی یا یہ شادی والی بات نہ کریں، اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھے گھٹن ہوتی ہے۔ تو جس طرح ہمارا ریلیشن شپ چل رہا ہے چلنے دو، جب میرج کا ٹائم آئے گا، شادی کا ٹائم آئے گا تو ہم کر لیں گے، میں کہیں جا رہا ہوں، آپ کہیں جا رہی ہیں۔ تو وہ خیر خاتون انہوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، مسلسل اس کو اسی طرح کہتی رہی کہ آپ میرے ساتھ نکاح کریں۔ تو بالآخر اس بندے نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ ختم کر دیا اور اپنا راستہ الگ کر لیا۔ وہ بیچاری تڑپ رہی ہے، نہ اس کے کوئی فائنینشلی حالات تھے، والدہ کے گھر میں تھی تو بڑے برے اس کے حالات تھے۔ تو اس طرح کی پہلے بھی بہت سارے لوگوں کے کیسز آتے رہتے ہیں، اور میں مختلف ویڈیوز میں لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ یار آپ اس طرح کے ریلیشن شپ سے بچیں۔ تو آج میں نے کچھ چند نشانیاں جو کہ اپنی زندگی کے تجربے سے اور کچھ ریسرچ کر کے کہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں اگر جس مرد میں پائی جائیں بیفور میرج، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سچی محبت نہیں کرتا، وہ آپ کے ساتھ وہ بندہ لوائل نہیں ہے۔ لہٰذا آپ ایسے بندے سے جان چھڑائیں، پہلے ہی اس کو خدا حافظ کہہ دیں، اپنا رستہ الگ کر لیں۔ اگر آپ نے اپنا رستہ الگ نہ کیا، کبوتر کی طرح آپ نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کی باتوں پر یقین کرتے رہے، تو ایٹ دی اینڈ کیا ہونا ہے، آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے، اپنی عزت کما بیٹھیں گے۔ تو وہ 8 نشانیاں ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی رجسٹر ہے، آپ ساتھ ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے موبائل فون کی نوٹ پیڈ کو آن کر لیجئے اور ان کو لکھ لیجئے۔ اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا بالخصوص فیمیل سے کہ آپ نے یہ ویڈیوز اپنی تمام فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے جو کہ کسی ریلیشن شپ میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس ویڈیو کا لنک آپ نے ان کے ساتھ شیئر کر دینا ہے۔ اگر لنک شیئر نہیں کر سکتے تو یہ جتنے پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو کسی نوٹ پیڈ پر لکھ لیجئے اور ان کے ساتھ آپ نے شیئر کر دینا۔ جتنا زیادہ ہو سکے آپ نے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے تاکہ لوگوں کی زندگیاں بچ سکیں، ٹھیک ہے؟ یہ ویڈیو آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرے گی، کیونکہ اچھی بات پھیلانا یہ صدقہ جاریہ کا کام ہے۔ اور کئی لوگ بیچارے وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے دوسرے کے ہاتھوں بڑے جلدی مینوپولیٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو ہم جتنی اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں، ایفرٹ کر سکتے ہیں، وہ تو کریں، اور باقی وہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جو مرد آپ کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے نا، وہ میرج سے پہلے آپ کو سیکشلی یوز نہیں کرے گا۔ اگر کوئی بندہ آپ کو بیفور میرج سیکشلی یوز کرتا ہے اور آپ اس کی بات نہیں مان رہے، تو وہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے، آپ کو ابیوز کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، روٹھ جاتا ہے، اور اسی بات کی رٹ لگا دیتا ہے کہ نہیں، ہم نے تو سیکشل ریلیشن شپ بنانا ہی بنانا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ایسا بندہ وہ آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف محبت کو ایک نام دے کر اپنی فرسٹریشن پوری کرنا چاہتا ہے، اپنی لسٹ پوری کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے بندے سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اور دوسری نشانی، وہ بندہ آپ کو فائنینشلی یوز کرے گا۔
اچھا، جو بندہ بھی آپ سے پیسے مانگے نا، کہے کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، یا مجھ سے کوئی پیسے چوری ہو گئے ہیں، میں نے اب فیملی کو کیا منہ دکھانا ہے، یا میرے اوپر قرضہ ہے، کچھ بھی حالات، میری مدر کی طبیعت خراب ہے، میں کسی جگہ پھنس گیا ہوں، 101 بہانہ، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں تو ایک نئے سے نیا ٹرینڈ چلتا چلا جاتا ہے، کوئی ایسا بہانہ لوگ بناتے ہیں آگے سے کہ آپ چھوڑ ہی دیں، آپ کو اتنا زیادہ مینوپولیٹ کر دیا جاتا ہے کہ اگر آپ ان کی ہیلپ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی چلی جائے، ان کی جان چلی جائے۔ مطلب اس حد تک وہ آپ کو وکٹم بناتے ہیں، اس حد تک وہ اپنی مجبوری شو کرتے ہیں کہ ہمیں تو بہت سخت پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو جو بندہ بھی آپ سے پیسے مانگے تو یہاں پر پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں آ جائیں گے۔ میں آپ کو یہ گارنٹیڈ بات کہہ سکتا ہوں کہ 70-80% لوگوں کے مسائل نہیں ہوتے۔ اگر کوئی بہت ہی بندے کا سیریس مسئلہ ہے، آپ پتہ کروا لیں، اگر اس کی کوئی واقعی مجبوری ہے اور آپ پرسنلی اس کی فیملی کو جانتے ہیں، اس کے کسی ریلیٹیو کو جانتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ واقعی اس بندے کے حالات خراب ہیں، تو پھر آپ اس کی ہیلپ کر دیں، لیکن پھر آپ نے ہیلپ اتنی کرنی ہے، پیسے اس کو اتنے دینے ہیں کہ واپسی کی آپ نے کوئی امید نہیں رکھنی۔ یہ فیمیل کے ساتھ بہت زیادہ پرابلم ہے کہ اگر یہ کسی کو کوئی پیسے دیتے ہیں اور جب تک واپس نہ ملیں تو یہ بس اسی کے اندر گھسی رہتی ہیں کہ بس اس نے مجھ سے پیسے لیے تھے تو میں کسی نہ کسی طریقے سے اس سے پیسے نکال لوں، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی طرف سے سائیکالوجی لڑاتی ہیں، اگلا بندہ پھر ان کو یوز کر جاتا ہے، تو وہ لالچ ہمیشہ بری بلا ہوتی ہے۔ تو لالچ میں آپ پھنسیں گے تو پھنستے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ کبھی جو بھی بندہ آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرے تو لکھ لیں اس بات کو کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز ہے، جو مرد آپ کے ساتھ سچی محبت کرتا ہوگا وہ آپ کی عزت کرے گا۔ یاد رکھیے گا، ہمیشہ برتن میں جو چیز ہوتی ہے نا، آدمی وہی کچھ دوسرے کو دیتا ہے، اور عزت محبت سے پہلی چیز ہوتی ہے۔ ایک آدمی آپ کے ساتھ یہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن وہ آپ کی عزت نہیں کرتا، تو یاد رکھیے وہ آپ سے محبت بھی نہیں کرتا۔ جو بندہ آپ کو عزت دے سکتا ہے نا، وہ آپ کو محبت بھی دے سکتا ہے۔ اور میری یہ بات زندگی بھر اپنے پلے سے باندھ لیں، کبھی عزت اور محبت دونوں میں سے کوئی ایک چیز کو چننا پڑے نا، تو عزت کو چن لیجئے گا۔ محبت کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن عزت کے بغیر ایک سانس بھی لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بندہ آپ کو عزت دے رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے، لیکن جو آدمی آپ کی عزت نہیں نہ کر رہا، وہ حضرت علی علیہ السلام کی ایک کوٹیشن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا وہ دوست جو کسی محفل میں آپ کے ساتھ مذاق کرے تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ مطلب آپ کے اوپر تانے مارے، جگتیں کسے، آپ کا مذاق اڑائے، تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے، چاہے جتنے قریب آپ اس کے ہیں، وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ جو کسی محفل میں آپ کا امیج خراب کر دے، آپ کو تانے دینا شروع کر دے، تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ تو جو بندہ آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے وہ آپ کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے، اور جو بندہ رسپیکٹ نہیں دے رہا، سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ چوتھی چیز، وہ انسان آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے گا، محبت اسی چیز کو کہتے ہیں کہ محبوب کے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں نا، وہ بھی خوبیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ محبت کی تعریف کیا ہے کہ محبوب کے اندر کوئی خامی آپ کو نظر نہ آئے، آپ کو اس سے محبت ہے۔ اور جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے، میں آپ کے ساتھ بڑا لو کرتا ہوں، اور وہ پھر آپ کو بدلنے کی کوشش بھی کرے، اپنے مطابق کرنے کی کوشش کرے، اپنی سوچ آپ کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرے، تو یاد رکھ لیجئے گا، ایسے بندے کے ساتھ آپ ریلیشن شپ بنائیں گے نا، تو ان فیوچر وہ ریلیشن شپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ کی شکل اختیار کر لے گا، کیونکہ بھائی آپ کی سوچ ڈیفرنٹ ہے، دوسرے انسان کی سوچ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان ایک تو جینڈر کا فرق ہے، ایجوکیشنل، فائنینشیل بیک گراؤنڈ مختلف ہے، آپ کے پیرنٹس مختلف ہیں، آپ دونوں کی سوچ کیسے ایک ہو سکتی ہے؟ ہر جگہ ڈفرینسز آئیں گے، ہر جگہ کانفلکٹ آئیں گے۔
تو جس بندے کے اندر جو بندہ کمپرومائز نہیں نہ کر سکتا، کہ اپنی سوچ، اپنی پسند، اپنی ذات تک وہ نہیں رکھ سکتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں بس جو میں نے کہہ دیا ہے یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، یہ ایسے ہوگا ہی ہوگا. اس بندے کے اندر اتنی ایگو ہے، وہ بس آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مطابق کرنا چاہتا ہے. اور جب تک آپ اس کے مطابق نہیں ہیں تو آپ ٹھیک نہیں ہیں. آپ اگلے بندے کے مطابق ہیں تو آپ بیسٹ ہیں. آپ اس کے مطابق چل رہے ہیں تو اس کو آپ کے ساتھ محبت ہے. آپ جب اپنی من مانی کریں گے، اپنا کوئی اوپینین دیں گے، تو وہ بندہ آپ کا مخالف کھڑا ہو جائے گا، وہ آپ سے نفرت کرنے لگ جائے گا، وہ آپ کو اگنور کرنے لگ جائے گا. تو یاد رکھیے پھر ایسا بندہ آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف باتیں کرتا ہے. وہ بندہ آپ کے ساتھ وقت گزارے گا. یہ جو لوگ آج کل کہتے ہیں نا کہ سر ہمیں پارٹنر ٹائم نہیں دے رہا، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. یاد رکھیے گا جس بندے نے بات کرنی ہوتی ہے نا، وہ کر کے ہی رہتا ہے. وہ چاہے کسی بھی سچویشن میں پھنسا پڑا ہو، جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے. میں نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کی ڈیوٹی نا بڑی ٹف ہوتی ہے، باس ان کے سامنے اوپر کھڑا ہوتا ہے، کیمرے لگے ہوتے ہیں، تو ان کو جیسے موقع ملتا ہے نا کیمرے سے تھوڑا سا سائڈ پر جانے کے لیے، یقین کیجئے کہ جس طرح وہ ایک پانی کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر لوگ پانی پی رہے ہوتے ہیں، تو وہ پانی کے بہانے چلے جاتے ہیں. وہ پانی، ان کو پیاس لگی ہوتی ہے، وہ پانی نہیں پیتے لیکن دوسرے انسان کو میسج کر دیتے ہیں، اپنے پسندیدہ انسان کا حال احوال وہاں پر پوچھ لیتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. کیونکہ پیچھے جو مینیجر ہوگا، وہ باس ہوگا، وہ پوچھے گا کہ تم نے اتنی دیر کیوں لگائی، یا تم موبائل کیوں یوز کر رہے تھے. کسی کو ٹائم نہیں ملتا تو وہ واش روم میں چلا جاتا ہے. یار جس بندے نے بات کرنی ہوتی ہے نا، وہ کسی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی سچویشن میں وہ وقت آپ کے لیے نکال لیتا ہے. اور آج کے ٹائم میں وقت کسی کے پاس نہیں ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے. اور وقت نکل آتا ہے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، عزت کا تعلق ہوتا ہے، اس کے لیے وقت آٹومیٹکلی نکل آتا ہے. لیکن جو بندہ محبت نہیں کرتا، جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پاس بھائی 101 بہانہ ہے. ٹھیک ہے، وہ تو یہی کہے گا میں مصروف ہوں، آج میری فلاں کے ساتھ میٹنگ ہے، آج میرا بزنس میں لاس ہو گیا، آج گھر میں ٹینشن ہے، آج طبیعت خراب ہے. 101 بہانے لگائے گا. وہ تو بات چیت نہیں کرے گا. وہ تو تب آپ کے ساتھ بات چیت کرے گا جب اس کا کوئی مفاد ہوگا، آپ کے ساتھ کوئی لالچ ہوگا، کوئی غرض ہوگی، وہ تو تب بات کرے گا. ادروائز وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا. تو جو بندہ آپ کو ٹائم نہیں دے رہا، وہ آپ کے ساتھ محبت نہیں کر رہا. کیپ ان یور مائنڈ. نیکسٹ نمبر پر یہ چیز آتی ہے کہ جو بندہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہوگا، آپ کے ساتھ مخلص ہوگا، وہ آپ کو اپنی فیملی سے ملوائے گا. وہ آپ کی اپنی سسٹر سے بات کروائے گا، اپنی مدر سے بات کروائے گا، اپنے بھائی سے بات کروائے گا، اپنے باپ سے بات کروائے گا. اور وہ کوشش کرے گا کہ آپ کی فیملی کے ساتھ اپنی فیملی کا کسی نہ کسی طریقے سے میٹ اپ کروائے. وہ آپ کی فیملی کے ساتھ اپنی فیملی کا ریلیشن شپ بنائے گا، جان پہچان کروائے گا. اور جو بندہ اوائڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی فیملی میں انٹروڈیوس نہیں کرواتا، ویری انفارچونیٹ. اگر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں نا، اور یہاں پر صرف 2 لوگوں کی میرج نہیں ہوتی، بلکہ 2 خاندانوں کی میرج ہوتی ہے. اب یہ جو لو میرج ناکام ہوتی ہیں، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے نا، وہ جو ہم بات کرتے رہتے ہیں اکثر ویڈیوز میں کہ جی اس وقت ایموشن جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ریئلٹی بیسز وہ چیزیں کم ہوتی ہیں تو ڈیورس ہو جاتی ہیں. بہت سارے فیکٹر ہیں اور بھی، لیکن مجھے جو لگتا ہے اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ پیچھے سے بیک اپ سپورٹ نہیں ہے. اب ایک جو مرد ہے اس کے اوپر رسپانسبلٹیز ہوں گی، اس نے باہر جانا ہے، کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے، نوکری کرنی ہے. اب خاتون نے پیچھے اکیلے رہنا ہے. لیکن وہ ایکسپیکٹ کیا کر رہی تھی کہ یہ بندہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسے رہے گا، ہمیشہ مجھے ہنسائے گا، ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، مجھ سے باتیں کرے گا، مجھے ٹائم دے گا. لیکن وہ جب باہر نکلتا ہے، باس کی باتیں، فائنینشیل کرائسس کی ٹینشن، گھریلو رسپانسبلٹیز، بجلی کا بل، گیس کا بل،
تو وہ ٹائم بھی نہیں دیتا، اس کا موڈ بھی خراب ہوتا ہے، تو وہ جلدی ڈیورس ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر یہی ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہو تو وہاں پر جو خاتون ہوتی ہے وہ اکیلی نہیں ہوتی، وہاں پر اس کے ساس سسر، اس کی نند، اس کی بھابیاں، تو وہ پیچھے سے مطلب ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اور سم ٹائم نہیں بھی ہوتی کئی گھرانوں میں، لیکن ان کو کیا ہے کہ پیچھے سے سپورٹ ہوتی ہے، فیملی کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے۔ لڑکی کو بھی اپنی فیملی کی طرف سے پیچھے سپورٹ آ رہی ہوتی ہے، لڑکے کو بھی سپورٹ آ رہی ہوتی ہے، تو وہ زندگی میں آگے سروائیو کر جاتے ہیں۔ لیکن جب پیچھے سے سپورٹ نہیں ہوتی تو وہ میرج کامیاب نہیں ہوتی۔ تو بات ہو رہی تھی کہ یہ صرف دو لوگوں کی میرج نہیں ہوتی بلکہ دو خاندانوں کی میرج ہوتی ہے۔ تو اس بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اپنی فیملی سے ملوائے، اور جو بندہ اپنی فیملی میں آپ کو انٹروڈیوس نہیں کروا رہا اور دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے محبت ہے، میں نے آپ کے ساتھ میرج کرنی ہے، تو وہ صرف باتیں ہیں، اس کی باتوں پر یقین مت کیجیے گا۔ نیکسٹ نمبر پر یہ چیز ہے کہ جو بندہ آپ کے ساتھ سچی محبت کرتا ہوگا، یاد رکھیے گا، محبت جب کسی انسان کے ساتھ کرتے ہیں تو اگلے انسان کی عزت ہماری عزت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بندہ آپ سے زندگی میں کبھی بھی غلط پکچر کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا، غلط چیٹ کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ اور جو بندہ بیفور میرج آپ سے پکچر کی ڈیمانڈ کر رہے اور سیکشولی آپ کو فورس کر رہے یا کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر ہم فزیکلی نہیں مل سکتے تو ہم چیٹنگ کر لیتے ہیں، جو بندہ بھی آپ کو کسی غلط راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے نا، یاد رکھ لیں اس بندے نے آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، وہ صرف اور صرف آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ یہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جو آپ کو عزت نہیں دے سکتا، جو آپ کی عزت کو اپنی عزت نہیں سمجھ سکتا، پھر وہ کیسے آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا؟ تو پھر ایسے انسان کی باتوں پر بھی یقین مت کیجیے گا۔ اور لاسٹ نمبر پر جو بندہ آپ کے ساتھ سچی محبت کرتا ہوگا وہ ہمیشہ آپ کو برے دوستوں کی محفلوں سے بچائے گا۔ اگر آپ کے ارد گرد آپ کے سوشل سرکل میں کوئی بندہ برا ہوگا نا، کوئی نشہ کرتا ہوگا یا کسی کا کریکٹر خراب ہوگا، وہ وہاں سے آپ کو روکے گا، تھوڑی بہت آپ کے اوپر پابندیاں لگائے گا، آپ کو یہ بولے گا کہ آپ گھرداری سیکھیں، اپنی مدر کے ساتھ کام کروائیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کریں، اپنی فیملی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں۔ آپ نے اپنی فیملی کو کسی حوالے سے تنگ نہیں کرنا۔ آپ کو فائنینشلی کسی چیز کی ضرورت ہو، میری کسی جگہ پر ہیلپ کی ضرورت ہو، تو آپ نے مجھے بتانا ہے، وہ آپ کو یہ بولے گا، وہ آپ کو بری محفلوں سے روکے گا، اور آپ کی عزت کے لیے ہمیشہ وہ دنیا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، تاکہ آپ کی عزت پر، آپ کے کریکٹر پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ یاد رکھیے گا، جو مرد ہوتے ہیں اور جو مرد سچی محبت کسی عورت سے کرتا ہے تو وہ اپنی جو اس کی پسندیدہ عورت ہوتی ہے اس کو چھونے والی ہواؤں کا بھی وہ دشمن ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے، یہ بات صرف میری ہو۔ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے کہ بس یہ میری ہے تو بس میری ہے۔ پھر وہ اپنی پسندیدہ عورت کے لیے کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں دنیا کی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ نے مجھے بتانا ہے، کسی کے آگے آپ نے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ تو یہ 8 نشانیاں تھیں، اور آپ کا اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں کیا ایکسپیرینس تھا، کون سا پوائنٹ اس نے آپ کو ہٹ کیا، کون سی چیزوں کا آپ کو ایکسپیرینس ہو چکا ہے، اور کون سا پوائنٹ آپ کو نیا لگا، نیا سیکھا آپ نے، اور ابھی آپ ریلیشن شپ کی کس سٹیج پر کھڑے ہیں، کیا آپ کے ریلیشن شپ کا کوئی فیوچر ہے یا کوئی فیوچر نہیں ہے، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا ریئلائز ہوا ہے کہ جس انسان کے ساتھ آپ ریلیشن شپ میں ہیں کیا وہ آپ کے ساتھ لوائل ہے، کیا اس کے اندر یہ نشانیاں ہیں، تو وہ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کے تمام کمنٹس ریڈ کروں اور آپ کو رپلائی دینے کی کوشش کروں گا۔ تھینک یو سو مچ۔